حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے، تو اس آبادی کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں کر سکتے ثابت، نہیں، ضرورت بھی نہیں، جو سائنٹسٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں ثابت۔ ساری دنیا کے جو چوٹی کے ماہرین فلکیات ہیں وہ اور بعض دوسرے سائنسدان مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی زندگی جس کو ایلینز کہتے ہیں، یعنی ہماری دنیا سے الگ کوئی زندگی کے آثار ملیں، خواہ وہ ہماری طرف آ رہی ہو اور ہم انہیں پہچانیں، جیسا کہ یو ایف اوز کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے، یا ہم ان سے مواصلاتی آلات کے ذریعے یعنی ریڈیشن وغیرہ کے ذریعے رابطہ کریں، یا ان کے پیغامات کو پڑھ لیں جو عام روزمرہ کی ریڈیشن کے پیٹرن سے مختلف ہوں۔ یہ کوششیں سائنٹیفک ذریعے سے بڑی بڑی دنیا کی حکومتوں کی فنڈنگ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ امریکہ نے بھی اس حصے پر کافی فنڈنگ کی ہے، یعنی روپیہ مہیا کیا ہے، اور بعض ایسی لیبارٹریز ہیں جو دن رات ہر قسم کے سگنلز کو وصول کرتی اور اس کو انالائز کرتی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک دفعہ یہ شبہ پڑا تھا کہ یہ کوئی پیغام ہے زندہ باشعور ہستیوں کی طرف سے، کیونکہ جو سگنلز تھے ان میں ایک ایسی باقاعدگی پائی جاتی تھی اور اس قسم کا اس کا پیٹرن تھا جو ان کا خیال تھا کہ عام کائنات میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں از خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر ایک ارتعاش پیدا ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض ستارے جو مر رہے ہوں ان کے اندر سے اس قسم کے پلسیشنز پیدا ہوتی ہیں جو شبہ یہ پڑتا ہے کہ باقاعدہ سگنل بھیجا جا رہا ہے، سگنلز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ بہت بڑے بڑے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں ان کو انالائز کرنے پر، اور کوششیں ہو رہی ہیں، اس لیے ابھی تک ان کی پہنچ بھی نہیں ہو سکی۔ آپ بیچارے کیا کریں گے یہاں بیٹھے، سمجھیں؟ اور ہمارا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نے دیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن سے اخذ کیا ہے اس کو، بارہا میں بیان کر چکا ہوں وہ آیات جن میں قطعی طور پر ان ستاروں میں یعنی زمین کے علاوہ دوسری فلکی زمینوں میں بھی انسان نہیں زندگی ملتی ہے، اور باشعور زندگی ملتی ہے۔ اس کی شکلیں کیا ہیں ہم نہیں جانتے، مگر رابطہ یقیناً ان سے ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی پیشگوئی ہے۔ رابطہ بدنی ضروری نہیں، مواصلاتی رابطہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ اگر وہ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے پھر بدنی رابطے کا سوال ہی کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ بعض دنیا سے بعض لوگوں کو راکٹس پہ بے شمار کھانا ساتھ بھر کے دیس نکالا کر دے دیا جائے۔ وہ شعاع کی رفتار پہ تو نہیں جا سکتے، مگر لاکھ میل سے اوپر فی سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت ہو سکتی ہے مادے کی۔ تو وہ اس رفتار پر اگر وہ چلیں ہمیشہ کے لیے، ان سے کہو تمہیں واپس نہیں آنا، زندگی کی تلاش کرو، یہ مفروضہ ہے ایک، اور نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے مفروضے کے طور پر آپ سوچ لیں، مگر واقعتاً جو ایسی زمینیں ہیں جن میں انسانی یا حیوانی زندگی کے امکانات ہیں وہ بعض لاکھ میل ہوا بجلی کی رفتار کے لاکھ میل کے فاصلے پر ہیں، یا روشنی کی رفتار پہ کہنا چاہیے۔ تو 1,00,000 سال میں اس راکٹ میں کتنی خوراک بھری ہوگی، اور پھر کتنی نسلیں چاہیے وہاں۔ کشتی نوح میں تو پھر بھی تھوڑے سے آدمی تھے، یہ تو بہت بڑی فلکی کشتی نوح بنانی پڑے گی، سارے جانور ساز ضرورت کے، پودے، ان کی اگانے کے سامان، وہ تو ایک چاند جتنا ٹکڑا اڑانا پڑے گا فضا میں، اور پھر اس کی واپسی کبھی نہ ہو سکتا ہے 1,00,000 سال کے بعد کوئی نسل ان کی پہنچ جائے وہاں۔ ٹھیک ہے؟ جی۔